السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ موضوع ہے توبہ کرنے والے کچھ لوگوں کے قصے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اور آج میں 2-3 روز سے توبہ ہی کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، اپنی غلطیوں اور گناہوں اور خطاؤں کا احساس پیدا فرما دے، اور اپنی گناہوں سے گلو خلاصی نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، جس کی سب سے مضبوط چیز توبہ ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پر گفتگو مختصر انداز سے کل کے درس میں نے کیا تھا۔ آج کے اس درس میں توبہ کرنے والوں کے چند قصے بیان کرنا چاہتا ہوں جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں۔ ہر زمانے میں بڑی بڑی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، کیونکہ شیطان ہر آدمی کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بلکہ جو آدمی جتنا ہی اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے، دینی لحاظ سے جتنا ہی وہ اونچے پد پر ہوتا ہے، اونچے مقام اور رتبے پر ہوتا ہے، اتنا ہی شیطان اس کو بہلاتا، پھسلاتا اور بہکاتا ہے۔ اکا دکا واقعہ اس طرح کا عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوا ہے کہ اجلہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، بڑی خطا ہو گئی، لیکن اللہ تعالی نے ان کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے راستے نکال دیے۔ ہم میں سے ہر صاحب علم و فضل یہ بات جانتا ہے کہ کمال ایمان میں، مکمل ایمان میں جو رتبہ، جو مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا تھا، اس رتبے کو آج کے دور کا کوئی انسان نہیں پا سکتا ہے۔ اس کے باوجود چند لوگ چند معصیتوں اور نافرمانیوں سے آزمائے گئے، کیونکہ صحابہ کرام بھی معصوم عن الخطا نہیں تھے، گناہوں سے بالکل معصوم نہیں تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے انہیں اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا، وہ تنہائیوں میں روتے، گڑگڑاتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور جتنے جلدی ہو سکتا
وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے، بلکہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو ایسے واقعات، سچے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابہ سے اور بعض صحابی سے زنا جیسا گھناؤنا جرم ہو گیا جس پر کوئی باخبر نہیں ہوا، کسی کو خبر نہ ملی کہ فلاں شخص نے بدکاری کیا ہے، فلاں شخص نے زنا کیا ہے، لیکن گناہوں کا احساس، دوزخ کے عذاب کا ڈر ان کے دل و دماغ پر اس طرح غالب ہو جاتا کہ وہ خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے اور بماغ دہن اعلان کر دیتے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں دھل دیجئے، ہمیں صاف و ستھرا کر دیجئے۔ یہ ایک توبہ کا انداز تھا، جو انداز رب کائنات کے ہاں بڑا ہی محبوب و پسندیدہ تھا۔ توبہ زبان سے تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ گناہوں کے معافی کے لیے جو دنیاوی سزا ارحم الراحمین نے متعین کیا ہے اسے بھی اپنے اوپر سر بازار لگوانے میں، نافذ کرانے میں دریغ نہ کرتے۔ اس واقعے سے ہمیں بڑی عبرتیں ملتی ہیں جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زنا یہ بدترین جرم ہے، بدکاری، فحاشی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی بدکار، کسی بھی زناکار، کسی بھی فحشکار کا پردہ اگر دنیا کے اندر دنیا والوں کے سامنے کھل جائے تو اس کی منڈی اور اس کا سر جھک جاتا ہے، شرم سے، حیا سے اور غیرت سے، اور وہ سماج اور معاشرے کے اندر سر اٹھا کر کے نہیں چل پاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیا تو وہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، رب کائنات اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ آئیے مختصر طور پر سنیے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سچا واقعہ، جن سے زنا ہو گیا تھا، بدکاری ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی اس غلط حرکت پر کوئی باخبر نہیں ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، کسی کو کوئی ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی سے نے زنا کیا ہے۔ لیکن جب انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، جبکہ وہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو ان کے دلوں کا سکون چھن گیا، وہ بے قرار ہو گئے، وہ بے چین ہو گئے۔ رب کائنات کے دربار عدل کے اندر اس طرح کے گناہ کو لے کر حاضری دینے پر بہت ہی پشیماں ہوئے۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کرنے والوں کے قصوں میں سے ایک عبرت آموز قصہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ ان سے زنا کا صدور ہو گیا، بدکاری ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی کہ وہ توبہ اگر سارے لوگوں کے لیے بانٹ دیا جائے تو کافی۔ ہوا یہ کہ ایک دن حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد ظلمت نفسی وزنیت، میں نے اپنے اوپر ظلم کا ارتکاب کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے اور میں نے زنا کر لی ہے۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَن تُطَهَّرَ،
ان تطہرنی، اور اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپیل کرتا ہوں آپ سے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، میری یہ منشا اور چاہت ہے کہ آپ مجھے پاک فرما دیں۔ ذرا تھوڑا ٹکیے، ماعز اسلمی سے ایک بڑا گناہ ہوا تھا جسے دنیا کی کسی کچہری نے نہ دیکھا تھا، نہ کسی انسان نے دیکھا تھا، لیکن دل کا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا تقوی دیکھیے، خوف آخرت دیکھیے، گناہوں سے مکتی پانے، نجات پانے کا انداز دیکھیے۔ خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کے کہتے ہیں اور اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، میں نے زنا کر لی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، یعنی میرے اوپر زنا کی جو حد ہے وہ جاری کیجئے۔ فردہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا بنا کچھ کہے سنے۔ دوسرے دن بھی جب دوسرا دن ہوا تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ انی قد زنیت، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا۔ اللہ کے رسول نے دوسرے دن بھی انہیں لوٹا دیا، دوسری بار بھی اللہ کے رسول نے لوٹا دیا۔ اب کیا ہوا، دو بار حضرت ماعز اسلمی آ چکے تھے اپنے اوپر حد جاری کرانے کے لیے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حد میں جسمانی کتنی تکلیف ہوگی، بیوقوف لوگوں کے نظر میں یہ کتنا گھٹیا کام ہوگا، اس کے باوجود دو بار آئے۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حضرت ماعز بن مالک اسلمی کی قوم کی جانب بھیجا۔ اتعلمون بعقلہ مأسن، اللہ کے رسول اکرم نے جس کو بھیجا اس سے کہا کہ جاؤ پوچھو کیا حضرت ماعز اسلمی کی دماغ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، دیوانہ اور پاگل اور مجنون تو نہیں ہے جسے تم لوگ ناپسند کرتے ہو، بیوقوف تو نہیں حضرت ماعز؟ تو ان کے قوم نے کہا، ما نعلم الا وفی العقل من صالحنا فیما نرا، ہم انہیں کامل اور مکمل عقل والا جانتے ہیں اور وہ ہمارے سماج کے اندر ایک صالح، نیک طینت، نیک فطرت، نیک انسان ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے کان تک کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچے فوراً فیصلہ نہ لے لیجئے، تحقیق کیجئے اس آدمی کے بارے میں، جو رپورٹ پہ پہنچا ہے وہ بھی رپورٹ۔ اللہ کے رسول نے تحقیق کو چھان بین کر کے، بھئی پاگل تو نہیں پاس ہے۔ ان کے قوم نے کہا، نا بڑے عالی دماغ کے ہیں، اونچے سوچ کے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، اور وہ ہماری قوم میں صالح ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، جہاں تک ہم لوگ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تیسری بار آئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر قوم کی جانب بھیجا اور ان کے بارے میں چھان بین کیا۔ تو قوم نے کیا جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ، وہ حضرت ماعز باعقل آدمی، ذی شعور آدمی ہے۔ جب چوتھا دن ہوا اور حضرت ماعز نے بار بار اصرار کیا، اپیل کی، تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگ سار رجم کرنے کا حکم دیا۔ سوچئے، یہ ہے حضرت ماعز اسلمی کا توبہ۔ انسان تھے، بشر تھے، ذی شعور اور ہوش و خرد والے تھے، قوم میں نیک صفت انسان کے نام سے جانے جاتے تھے، لیکن غلطی ہو گئی، اپنی غلطی پر انہوں نے پردہ نہ ڈالا اور اس غلطی پر بار بار مسکر نہ رہے، دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ اور یہ بات جانے رکھیے،
اس طرح کا جرم کسی انسان سے ہو جائے، تنہائی میں وہ اپنے رب سے توبہ کرے، اپنی نیکیاں بڑھا دے اور اسلامی ملکوں کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، کورٹوں میں از خود جا کر کے اپنے اوپر حد جاری کروائے راضی برضا ہو کر، یہ توبہ کا ایک مثالی کردار ہے۔ یہ حضرت معاذ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ۔ ذرا سوچئے، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایمان کا ولولہ، یہ رب کے دربار میں پیشی کا احساس اور رب کے سامنے اپنے اس گناہ کے ساتھ حاضری، یہ ہے توبہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں دن اور رات کے اندر۔ چھوٹے گناہ تو عبادتوں سے دھل دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، شرک ہے، بدعت ہے، چوریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، سودخوریاں ہیں، تہمت درازیاں ہیں، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی طاقت کا پریوگ، اپنی سطح اور طاقت کا پریوگ کر کے دوسرے کے مال کو نگل جانا، ہڑپ جانا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ کیا ہمارے دلوں میں ایسی توبہ کرنے کا احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ توبہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کے لیے کافی ہو جائے؟ اور گناہ کر کے جو ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے روبرو ذلیل کر لیا ہے، سچی توبہ کر کے اپنے رب کے روبرو سرخرو کر لیں۔ یہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور حضرت معاذ کو گناہوں سے دور دیا، رجم کروا گیا، گر دیا گیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور سنیے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت آئی اللہ کے رسول اکرم، یہ تو مردوں کے تعلق سے تھا، آئیے ایک اس زمانے کی صحابیات بھی جو پختہ ایمان والی، تقوی طہارت والی تھی، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی خطاؤں کو دنیا ہی میں دھل لینا چاہا۔ ایک غامدیہ عورت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی، یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے فحشکاری ہو گئی ہے، ہم سے بدکاری ہو گئی ہے، زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیجئے، یعنی میرے اوپر زنا کی حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں اسے واپس کر دیا۔ وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے، اللہ کے رسول کے پاس گئی کہ حد جاری کروانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے دھتکار دیا، میرے اوپر حد نہیں جاری کی۔ اس احساس اور گناہوں پر شرمندگی، رب کے سامنے حاضری کا احساس بے چین کے لیے کیے ہوئے ہے۔ دوسرے دن بھی وہ غامدیہ عورت، پہلی بار اللہ کے رسول نے لوٹا دیا نہیں کہ جاؤ، اللہ کے رسول نے لوٹا دیا خلاص۔ دوسرے دن بھی وہ غامدیہ عورت آئی اور کہا، یا رسول اللہ لما تردنی، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلطی کا اقرار اور اعتراف کرتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں، اور میں آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں، میرے اوپر حد جاری کر کے آپ مجھے واپس کیوں کر دے رہے ہیں؟ شاید آپ مجھے ویسے ہی واپس کر دینا چاہتے ہیں جس طرح حضرت معاذ کو آپ نے واپس کر دیا تھا 2-3 بار۔ فواللہ انی لحبلا، اللہ کی قسم میں اپنے جرم کے اعتراف میں، اقرار میں سچی ہوں، اور میں حاملہ ہوں، زنا سے حمل ہو گیا ہے۔ فواللہ انی لحبلا۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے مضبوط ذرائع اپنانے کی توفیق۔ کسی نے اس غامدیہ عورت کو زناکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کسی نے دربار رسالت میں اس کے برخلاف کوئی کیس درج نہیں کیا تھا۔ اگر اسے رلا رہا تھا، وہ سسک رہی تھی، وہ بے قل تھی اور بے چین و بے قرار تھی، تو اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کا خوف، یوم قیامت
اللہ کے دربار میں پیشی، کہتی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں لوٹا دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں پاک کرتے، میرے اوپر کیوں نہیں حد جاری کرتے، مجھے کیوں رجم نہیں کرتے اور سنگسار نہیں کرتے؟ کیا جیسے حضرت ماعز کو لوٹایا ایسے مجھے لوٹانا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو میرے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ کیا میں آپ کے نگاہ میں پاگل لگتی ہوں؟ نہیں، اللہ کے رسول مجھ سے زناکاری ہو گئی ہے اور میں زناکاری کی وجہ سے حاملہ ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہ غامدیہ عورت حاملہ ہے تو اللہ کے رسول نے کہا تو جب تم زنا سے حاملہ تو اس وقت تو حد جاری ہی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ تمہارے پیٹ میں بچہ بھی وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی خطا، اس کی کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم جاؤ واپس، یہاں تک کہ جب بچہ جن دو تب آؤ، بچہ پیدا ہو جائے تب آؤ، کیونکہ جرم آپ کا اور بچے کے قتل کیسے ہو شریف پر سے؟ چنانچہ وہ عورت، غامدیہ عورت واپس آ گئی، یہ نہیں کہ بھول گئی، چلو اللہ کے رسول کے دربار سے نجات مل گئی، سنگسار ہونے سے بچ گئی، چلو اب تو معاملہ چلو رفع دفع ہو۔ نہیں، اس نے 9 مہینہ تک بچے کا دیکھ ریکھ کیا اپنی طاقت کے حساب سے، اور بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت ایک کپڑے میں لے کر کے، لڑکے کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس حاضر۔ ذرا سوچے، تصور کیجئے، اللہ کے رسول نے اسے کتنے دن کی فرصت دی، کہیں رجسٹر میں نوٹ بھی نہیں کیا کہ پولیس کو بھیج کر لو، لیکن اس کے گناہوں کا احساس، جہنم کے داروغوں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر، بچہ پیدا ہوا ایک کپڑے میں، چتھڑے میں لے کر کے آئی وہ عورت اور کہا اے اللہ کے رسول اکرم، یہ ہے بچہ جو زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں رہ گیا تھا اور یہ میں نے اس کو جن بھی دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْتِمِيهِ، جاؤ اس بچے کو لے کر کے جاؤ، ابھی بھی حد نہیں لاگو کیا جائے گا، سنگسار نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بچہ، اس کو دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ یہ بچہ کھانے پینے لگے، تاکہ ماں کے دودھ کے ختم ہونے سے اس بچے کو کوئی تکلیف نہ۔ سبحان اللہ، باتیں بہت ہیں میں، لیکن وقت لمبا نہیں لینا چاہتا۔ چنانچہ وہ عورت واپس لے کر کے آئی، دودھ پلایا، اور جب بچہ کچھ کھانے پینے لگا، پیدا ہونے کے بعد کپڑوں میں لپیٹ کے لائی، اللہ کے رسول نے واپس کر دیا۔ جب وہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا تو وہ بچے کو لے کر کے غامدیہ عورت آئی اور بطور ثبوت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا کچھ ٹکڑا بھی پکڑا کر کے لائی، تاکہ میں پھر سے نہ لوٹا دی جاؤں۔ کب تک میں اس گناہ کو لادے پھروں گی؟ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے اس بچے کے ہاتھ میں آئی۔ تب اللہ کے رسول اکرم، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم، دیکھیے مجھے پاک کر دیجئے، بچہ کھانے لگا ہے، کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے اور یہ کھانا کھا رہا ہے۔ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدیہ عورت کے اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے سنگسار کر دو، اسے رجم کر دو، اور رجم وہ کی گئی، سنگسار کی گئی، توبہ کے طور پر، شریعت کے نفاذ کے طور پر۔ اتنے میں جب لوگ سنگسار کر رہے تھے، پتھر سے مار کر اسے ہلاک کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے کر کے آئے اور اس غامدیہ عورت کے سر پر دے مارا، کیونکہ پتھر ہی سے مار کر کے ایسے جرم میں سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار کے جان لی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر کے اس غامدیہ عورت جس کو سنگسار کیا جا رہا تھا، اس کے اصرار اور اقرار اور اعتراف پر حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک پتھر لے کے سر پہ دے مارا۔ اتنے میں اس غامدیہ عورت کا سر ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا،
اور اس کے جسم سے، اس کے سر سے خون کے فوارے نکلنے پڑے اور اس کے جسم کے خون کا چھیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر جا پڑے۔ جب اس غامدیہ عورت کے سر کے جوش کے ساتھ نکلے ہوئے خون کا کچھ چھیٹا حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ پڑا تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ اول فول غیر مناسب بات کہہ دی۔ حدیث مادہ فسبہا، اس غامدیہ عورت کو اول فول کہہ دیا، غیر مناسب بات کہہ دی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اول فول بات کو جو انہوں نے غامدیہ عورت کو کہا تھا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فوراً کا مہلن یا خالد، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ اے خالد، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، لقد تابت توبہ، اس نے ایک ایسے انداز کی پیاری توبہ کی ہے، لو تابہ صاحب مقسم لغفر لہ، اگر کوئی ظالم بادشاہ اور اس کے اعوان، اس کے مددگار لوگ جو لوگوں پر بیجا ظلمن ستم کرتے ہوئے ٹیکس لگاتے ہیں، وہ ٹیکس لگانے والا ظالم بادشاہ اور اس کے مددگار لوگ جو ٹیکس لگاتے ہیں، جو حرام بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر لے گا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس غامدیہ جسے سنگسار کیا گیا تھا اس پر جنازے کی نماز پڑھی اور اسے دفنا گیا۔ یہ ہے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس غامدیہ عورت کا توبہ جو عبرتوں سے بھرا ہوا، جو نصیحتوں سے بھرا ہوا، جو ہمارے دل و دماغ کے دبیس پردے کو کھول دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے سچی توبہ اور خاص طور پر حد جاری کرنے والی توبہ یہ پختہ ایمان کی دلیل ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات، اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے، اس دونوں واقعات سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی رحمت بے پایا بہت ہی وسیع و کشادہ ہے اور اللہ تعالی سچی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی جرم کا ارتکاب کر کے کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ سچی توبہ کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش بھی ہوتا ہے، ان کے گناہ کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، دنیا میں بھی انہیں عزت دیتا ہے، آخرت میں انہیں نجات دے گا۔ دیکھ لیجئے، اگر حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ غامدیہ عورت کا توبہ اللہ قبول ہے تو آج جب تک یہ دنیا باقی رہے گی حدیثیں پڑھائی جائیں گی، مقبل حضرات، خطبہ حضرات، واعظ و نصیحت کرنے والے حضرات ایسے واقعے کو توبہ کرنے والوں کے قصوں میں بیان کریں گے، اور جب بھی بیان کیا جاتا حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسا چھاپ تو سچی توبہ کر کے ایسا نشان راہ، ایسی چھاپ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آنے والی ان کے بعد آنے والی قوموں لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم توبہ کریں، لیکن توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وقت بہت ہو گیا، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھ، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے جلدی ہو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ قبول فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔